کلمہ پڑھ کر خود کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے، اس قوم کو کیا پتا تھا کہ نبی کا تو اتنا بڑا پاور ہوتا ہے، نبی کی اتنی طاقت ہوتی ہے، جب نبی اپنے منہ سے کوئی لفظ نکال لیتا ہے، ادھر نبی کے منہ سے لفظ نکلنے کی دیر ہوتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام مطمئن نے جب قوم کا سوال سنا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا میری قوم تو ڈر گئی ہے، کہ اللہ قوم کو ڈر گئی ہے، اور ارادہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور نبی کو پورا یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، تو آپ نے کہا ڈرو نہیں، اعتماد رکھو، بھروسہ رکھو، یقیناً اللہ آپ کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ ابو کہنے لگے موسیٰ کب راستہ نکلے گا؟ فرعون تو سر پہ چڑھایا ہے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے جائیں تو مرتے ہیں، پیچھے جائیں تو مرتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے، نبی کا اعتماد بہت بلند ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ توکل بہت ہوتا ہے، بس آپ نے تھوڑا سا اللہ کی ذات کو یاد کر کے مراقبہ کیا، جبرائیل آئے کہنے لگے موسیٰ، اللہ فرماتا ہے اپنا آسا دریائے نیل پہ مارو۔ سارے آپ لائیو سن رہے ہیں پروگرام میں، ادھر والے پھر اتفاق سے بولو سبحان اللہ، آدھے بیچ میں بولتے ہیں آدھے نہیں بولتے، مل کر آواز آئے سبحان۔ اب جبرائیل آ گئے موسیٰ علیہ السلام کی درگاہ میں، اے موسیٰ دریائے نیل پر اپنا آسا مار دو، پھر اللہ کی کرش میں دیکھنے بیٹھ جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل سے اپنا آسا مارا، دریائے نیل میں 12 راستے بن گئے۔ قوم موسیٰ ضدی تھی، یوں ہی دریائے نیل میں 12 راستے بنے، کہنے لگے موسیٰ اب راستے تو بن گئے، ہم پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ اور رہ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بہت کیا، کہنے لگے موسیٰ راستے تو بن گئے لیکن ایک پرابلم چھوٹی سی اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا پرابلم ہے؟ کہنے لگے ایسی بات ہے ہم مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، اب 12 راستے بن گئے، ایسا کرنا رب سے بول کہ ہر راستے میں کھڑکیاں بنائیں۔ ان کو بھی پتہ تھا نا سامنے نبی موجود ہے، اور بندہ ضد وہیں کرتا ہے جہاں اس کا اعتماد ہو، ان کو پتہ ہے سامنے نبی موجود ہے، نبی کے اللہ کی بارگاہ میں اتنا پاور ہے، ادھر منہ سے بات نکالے گا اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے۔ یہ ایک عقیدہ بتا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کھڑکیاں کیوں بھائی؟ کہنے لگے اس لیے تاکہ ساتھ بڑے جب گزر رہے ہوں ہم کھڑکیوں سے دیکھیں کہ اکیلے تو نہیں جا رہے، ایسا نہ ہو پار گزر اکیلے ہی مرنا پڑے، دیکھیں ساتھ والے بھی گزر رہے کہ نہیں گزر رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا قوم یہ چاہتی ہے کہ کھڑکیاں بنا دی جائیں، میرے اللہ کے حکم سے ہر راستے کے درمیان کھڑکیاں بن گئی۔ اب قوم بڑے پیار سے گزرنے لگی، دریائے نیل کا ماحول، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا سے قوم گزر رہی ہے، جو ہی قوم دریا پار کر کے دوسرے کنارے پہ پہنچ گئی، ادھر پیچھے مڑ کے قوم والوں نے دیکھا، کہنے لگے موسیٰ اب تو راستہ بنایا ہے، فرعون کا لشکر بھی اس راستے سے گزر کر ہمیں یہاں کچل دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، فرمانے لگے جس اللہ نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا ہے وہی اللہ تمہیں اسلام کے صدقے میں محفوظ رکھے گا۔ اب فرعون تھا نا، فرعون تھا بڑا کمینہ دشمن اللہ کا، لیکن اس نے ذہن لڑایا، اس نے کہا صاحب ذرا مقابلے میں یہ تو اسے پتا تھا میں خدائی کا دعویٰ کروں، خدا ہوں نہیں، اسے پتا ہے سامنے نبی ہے۔ قوم کو اپنے لشکر کو روکا، میں کہنے لگا اس کی ترتیب دیتے ہیں، ترتیب کیسے دی؟ تو اس نے ذہن میں سوچا کہ میں پہلے لشکر میں چلا گیا، ایسا نہ ہو کہ اللہ دریا کو ملنے کا حکم دے اور میں بیچ میں ڈبکیاں لیتا ہوا جا رہا ہوں، آخر میں گیا سمجھو کون گزر جائے تو مجھے اللہ پیچھے پکڑ لے، اسے پتا تھا
کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، یہ جانتا تھا، لیکن اس نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں، آدھا لشکر پہلے دریا میں داخل ہو جائے، میں درمیان میں جاؤں گا، آدھا پیچھے جائے۔ اس نے کہا جب زندہ رہیں تو سارے اکٹھے، مریں تو بھی اکٹھے۔ وہ کہتے ہیں نا خود تو ڈوبے سمن تم کو بھی لے ڈوبے گے۔ اب وہ تو گیا ہی گیا تھا جہنم کا ایندھن تھا، لیکن قوم کو کیسے لے کر گیا؟ اب آدھا لشکر فرعون کا دریا میں داخل ہوا، فرعون مدد سے دیکھ رہا ہے، اس نے کہا چلو بچ گیا، آدھا تو وہ جا رہا ہے، اسے کیا پتا کہ اللہ تیرا ہی تو دریا میں آنے کا انتظار کر رہا ہے، تاکہ دنیا والوں کو بتائے گا کہ جب کوئی اس کے نبی کی گستاخی کرتا ہے، جب کوئی اس کے نبی کی توہین کرتا ہے، جب کوئی اس کے نبی کی ذات کے بارے میں دریدہ کہانی کرتا ہے اور اس کے نبی کی ذات کے بارے میں تنقید کا پہلو دیکھتا ہے، اس کے نبی کی ذات کے بارے میں تحقیر کا کوئی پہلو دیکھتا ہے، پھر اللہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اسے ڈھیل نہیں دیتا ہے، اسے کوئی گنجائش نہیں دیتا ہے، پھر اللہ نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو تختوں سے اٹھا کر دریائے نیل کے اندر ڈبکیاں لگا کر دنیا والوں کو بتا دیا جب کوئی نبی کی توہین کرتا ہے پھر اللہ زمانہ تو زمانہ ہے، چند لمحے بھی اس کو گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ چوئی فرعون دریائے نیل کے درمیان پہنچا، اللہ نے فرمایا دریائے نیل مل جا، مل جا دریائے نیل۔ اب دریائے نیل مل گیا، فرعون ڈبکیاں لیتا ہوا دریائے نیل میں جا رہا ہے، کبھی سر نیچے کبھی سر نیچے کبھی سامنے اوپر ڈوبتا ہوا جا رہا ہے۔ جب دیکھا نوٹ کانفرم ہے، مرنا یقینی ہے، وہیں سے پکار کے کہنے لگا موسیٰ، فرعون تھا نا کافر تھا، آپ کو بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ، آپ خوش ہوں گے کہ نبی کی ذات کتنی بلند ہے اور ہمیں عقیدہ کیا ملتا ہے قرآن سے۔ ڈوبتے ہوئے نا فرعون نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے کہہ دو کہ دریا کو روک دے۔ مجھے بتاؤ رب سب کی نہیں سنتا؟ بولو بولو، رب سب کی سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ سب کی سنتا ہے، لیکن یہ کیا لاجک ہے؟ فرعون خود نہیں کہتا کہ اللہ دریا کو روک دے، خود نہیں کہا کہ رب دریا کو روک دے، ڈوبتے ہوئے مرتے ہوئے کہتے ہیں موسیٰ تو رب سے کہہ دے نا دریا کو روک دے، تو رب سے کہہ دے دریا کو روک دے، تو ہی باہر آؤں گا، تجھ سے وعدہ ہے تیرے رب کو مان لوں گا، تیرا کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب تھوڑا سا ارادہ دل میں آیا فوراً رب نے منع کر دیا، فرمایا نہیں، یہ گستاخ تیرا بھی ہے، گستاخ میرا بھی ہے، جب تک مجھے بھولتا رہا، جب تک میری توہین کرتا رہا، جب تک میری تنقید کرتا رہا، جب تک میری تحقیر کرتا رہا تو میں نے اسے ڈھیل دی ہے۔ اب موسیٰ گنجائش آئی ہے کیونکہ اس نے ایک نبی کا دل دکھایا ہے، اس نے ایک نبی کا دل دکھایا ہے، اس لیے آپ نے دعا نہیں کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا چھوڑ دی، لیکن ہمیں عقیدت کیا پتہ چلا کہ کافر بھی جب مرنے لگے، جب ڈوبنے سے آئے، ہلاک ہونے لگے، تو بھی مانتا ہے کہ اللہ سنتا تو سب کی ہے لیکن مانتا اپنے نبیوں کی ہے۔ تو اس بات کو میرا اللہ قرآن میں کیوں بیان کرتا ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يُسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ فرمایا اے قوم موسیٰ، بنی اسرائیل سے خطاب، فرمایا ہم نے قوم بنی اسرائیل کو فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں فرعون کے لشکر سے نجات دی، اللہ نے تمہیں فرعون کے لشکر سے بچا کر تمہیں جان و مال کی حفاظت عطا فرمائی۔ اب میرا آپ سے کہنا یہ قرآن
کا یہ لفظ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ 4 معنوں میں تفسیر کی جاتی ہے، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص، 4 طریقوں سے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں اشارت النص سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس بہانہ اذکر ہے، عمل کر دیا، فرمائے یاد کر اس وقت کو۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ آتا ہے کون کہہ رہا ہے؟ بولیں جس کو لفظ اللہ سے وہ بولو، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے قوم موسیٰ کو سے نجات تو فرعون سے نجات عطا کی اور موسیٰ نے السلام کی قوم کو سر بلند کیا۔ اب میں یہاں رک کر اپنے موضوع کی طرف اتنی جو بات کی ہے اس لیے تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ الحمدللہ ہم حضور کو نعمت عظمی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ قوم موسیٰ پر بنی اسرائیل پر اتنا کرم ہوا کہ اللہ نے فرعون سے بچا کر ان کو دریا پار کروا دیا۔ جب یہ نعمت اللہ نے ان پر کی تو قرآن میں حکم نازل کیا کہ ہم نے ان کو کہا اس نعمت کو یاد رکھا جائے، اس نعمت کو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قوم موسیٰ آج تک، اس پہ میں حدیث عرض کروں گا بخاری شریف کے اور ابن ماجہ شریف، قوم موسیٰ آج تک اس دن کو یاد رکھی ہوئی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی ہے۔ مجھے بتاؤ ان پر اتنا سا انعام ہوا وہ آج تک نہیں بھول سکے۔ ہمارے نبی بڑا انعام نہیں ہے، فرعون سے نجات ملنا قوم موسیٰ کو بڑا انعام ہے۔ ہمارے نبی بڑا انعام ہے بے شک۔ تو اب یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے جب قوم موسیٰ کو اللہ اتنا سن پر انعام کیا ان کو بھولنے کی اجازت نہیں دیتا، ہمارے نبی تو اتنا بڑا انعام ہے جب آپ تشریف لائے تو ایک محلے کو نہیں، ایک گاؤں کو نہیں، ایک ملک کو نہیں، ایک قوم کو نہیں، ایک قبیلے کو نہیں، کچھ لوگوں کو نہیں، بلکہ صرف پاکستان کو نہیں پورے جہان کو نجات ملی ہے۔ جب ہمارے نبی تشریف لائے تو سارے جہان کو نجات ملی ہے۔ تو قوم موسیٰ کو اللہ اس انعام کو نہیں بھولنے دیتا، ہمیں اللہ کیسے اجازت دے گا کہ ہم نبی کے انعام کو بھول جائیں؟ اجازت دے گا اللہ؟ نہیں دے گا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب میں نے تمہیں نعمت دی تو اس کو خوب چرچا کرو۔ چرچا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یوں محافل کرو، لوگوں کو سناؤ، ان کے سامنے میرے نبی کے محاسن بیان کرو، میرے نبی کا مقام بیان کرو، میرے نبی کے مراتب بیان کرو، فضائل بیان کرو، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ آپ بولتے نہیں ہیں، پتہ نہیں آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے کیا؟ ٹائم تو بھوک ہو گیا لیکن تھوڑا سا اور ہمت کریں، بس آخری بات کو آخر میں لے کے جاتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں، ترنم میں پڑھنے کا فرمان آئے گا، جیسے میرے سرکار ہیں اب میری گاؤں میں جلتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار بولو جیسا میرے سرکار ہے اب آ میرا بھائی ذرا سنتا جا، یہ تو قوم موسیٰ کی بات تھی۔ قوم عیسیٰ کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے